اب کی بار حسین کا لہجہ تلخ ہونے کے ساتھ دو ٹوک بھی تھا۔ لیکن بیٹا، دوسری جانب ابھی ولید عامر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کال کاٹی جا چکی تھی۔ سکندر ہاؤس میں عجیب سا تناؤ تھا جو پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل چل رہا تھا۔ 2 دن پہلے ایمن کو ہاسپٹل سے گھر شفٹ کیا گیا تھا۔ اندر آتے حماد سکندر اپنی بیٹی شمائل کو ایمن کے سرہانے اداس سے بیٹھی دیکھ کر جھنجھلائے۔ شمائل، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، اتنی ٹینشن نہ لیا کرو۔ بیٹی کو پریشان دیکھ کے وہ پوتی کی ٹینشن نہ محسوس کرواتے اسے سمجھانے لگے۔ جہاں زیب کے ساتھ تو ان منحوس لوگوں کی دشمنی تھی، لیکن میری پھول جیسی بچی کا کیا قصور تھا جو اس کی بھی جان لینے کی کوشش کی؟ شمائل بیگم سوچوں سے الجھتی بولی۔ عباد اللہ آ رہا ہے، پتہ کروا لے گا کون لوگ تھے، اور وہ اپنی موت کو خود دعوت دے چکا ہے۔ طلحہ سکندر کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ عباد اللہ کے نام پہ بیڈ پہ پڑے وجود نے پوری آنکھیں کھولی۔ وہ عباد اللہ ہی تھا۔ وہ کسی خوف کے زیر اثر دھیمے سے بولی۔ جہاں شمائل بیگم نے 2 ہفتے بعد اسے بات کرتے دیکھتے خوشی محسوس کی، وہیں اس الزام پہ حیرانگی سے اپنے باپ کی جانب دیکھنے لگی جو اب ایمن کی دوسری جانب بیٹھ چکے تھے۔ دادا، آپ یقین کریں گے نا مجھ پہ؟ وہ عباد اللہ ہی تھا، وہی لمبا قد، وہی کثرتی جسم، وہی آنکھیں۔ وہ عباد کو نہ بلائے، مجھے اس سے نہیں ملنا، ایمن نے بے ربط کہا۔ کوئی خواب دیکھا ہے ایمن؟ شمائل بیگم نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں، وہی تھا، ہاں عباد اللہ، ایمن اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولتی جیسے خود بھی اپنی بات پہ یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، عباد کو دیکھا خواب میں نے ہی سے اب اطلاع دی ہے، اگر ناراض ہو تو مجھ سے ہو میری جان، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی وہ اپنے مشن میں ہے اور گھر کے مسائل اس میں خلل ڈالے۔ اب کی بار شمائل بیگم شفقت سے اس کا ماتھا چومتے بولی۔ وہ مجھے مار دے گا۔ نہیں، اس رات مجھ پہ حملہ اور جہاں سے بھائی کو قتل اسی نے کیا۔ وہ پھر کھوئی سی بولی۔ بیٹا، وہ ایک برا خواب تھا، بھول جاؤ اسے۔ اب کی بار دادا نرمی سے بولے۔ دادا کے سینے پر سر رکھتی وہ ہچکیوں میں رونے لگی، اتنی کہ وہ خود طلحہ پریشانی سے اس کے گرد باز و حمال کرتے شمائل کو دیکھنے لگے۔ ایمن، کیا ہو گیا ہے؟ واد ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ ایمان کو یوں روتا دیکھ شمائل بیگم اب کی بار پریشان سے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ طلحہ سکندر نے شمائل بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود خوف کے زیر اثر تھی۔ کچھ دیر بعد وہ یوں ہی اپنا سر اپنے دادا کے سینے پر رکھے سو چکی تھی۔ طلحہ سکندر نے اپنی لاڈلی بیٹی شمائل کی جانب دیکھا، جن کی قسمت میں نہ جانے اب کیا دیکھنا رہ گیا تھا۔ شمائل بیگم 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں موسیٰ اور اسے 2 سالہ چھوٹے عباد اللہ سے نوازا تھا۔ زندگی جیسے بہت حسین تھی۔ شادی کے 18 سال بعد اچانک ایک رات ان کے شوہر پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس وقت گاڑی میں ان کا بڑا بیٹا موسیٰ اور شوہر حماد سکندر موجود تھے، جس میں ان کے شوہر موقع پر ہی انتقال فرما گئے، اور اس کے 16 سالہ بچے کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ گھر واپس نہ آ سکتا تھا، سب کا خیال تھا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ شمائل بیگم کو موت کا یقین نہیں آتا تھا، دکھ کسی صورت کم نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ باپ کے گھر آ گئی، لیکن اس کا سب سے زیادہ جان سے پیارا بھائی اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے رضائے الہی سے انتقال کر گیا، اور ایمن کی ذمہ داری مکمل ان پہ آ گئی، کیونکہ ایمن کی والدہ کا انتقال اس کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے والد نے بھی دوسری شادی نہیں کی۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے 6 سال پہلے 16 سالہ بھانجی ایمن کا نکاح عباد اللہ کے لاکھ انکار کے باوجود اپنی ضد منواتے اپنے اکلوتے بیٹے عباد اللہ سے کر دیا تھا، جو اس وقت 24 سال کا تھا، جو نہایت ہی سنجیدہ، سلجھا ہوا اور پرکشش شخص تھا، لیکن آج تک عباد اللہ نے بنا کسی کام کے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس رشتے کی اہمیت کہ شاید کسی کی نظر میں تھی نہیں، یا محض ایمان کو لگتا تھا۔ شروع سے ہی ایمان کو عباد اللہ سنجیدہ، اگڑوں، مغرور اور نہ جانے کیا کیا لگتا تھا، تبھی نکاح کے باوجود اس رشتہ کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ ایمن نے بھی اس کے ساتھ کزن جیسا ہی رویہ اپنایا رکھا۔ وہ 2 بہت مختلف سوچ رکھنے والے انسان زندگی کے ایک ڈور میں بن گئے تھے۔ ایمن جتنی حساس تھی، وہ اتنا ہی ریزرو اور کم گو۔ بے شک وہ آج تک ایمن کے ساتھ روڈ نہیں ہوا تھا، لیکن ایک گھر میں سب سے زیادہ مضبوط تعلق رکھنے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے مہینوں مخاطب نہیں ہوتے تھے۔
بڑی وجہ عباد اللہ کا لائف سٹائل تھا، جس کی زیادہ مصروفیات کبھی ہاسٹل، کبھی بیرون ملک یا کسی دوسرے شہر میں آئے روز سفر کی وجہ سے تھی، اور اب یہ سب شمائل بیگم کو نئی پریشانی سے دوچار کر گیا۔ عباد اللہ ناشتے کی میز پر موجود چھری کانٹا تھامے کھانے کی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ میز پر پڑے 4 موبائل میں سے 2 کی میسج ٹون اور کال رنگ وقفے وقفے سے بج رہی تھی، لیکن وہ لاپرواہ بنا کھانے میں مشغول رہا۔ تبھی اس کے آئی فون کی مخصوص رنگ کی آواز سنائی دی۔ عباد اللہ کے لبوں پر اب تک پہلی بار مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ وہ مسکراتے اب نیپکین سے ہاتھ اور منہ صاف کرنے لگا اور ساتھ ہی کال اٹھاتے میز سے اٹھ چکا تھا۔ السلام علیکم امی جان، مل گئی فرصت بھتیجی سے اور آ گئی یاد بیٹے کی؟ وہ آج عام دنوں کی نسبت شوق ہوتا بولا۔ تم لاہور کب آ رہے ہو عباد؟ ان کی نم ہوتی بمشکل سنائی آواز دی۔ امی سب ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مند ہوتے استفسار کیا۔ سب ٹھیک نہیں ہے عباد، ایمن کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس دن سے وہ بہت عجیب ہو رہی ہے، کہتے وہ رونے لگی۔ یہ کب کیسے ہوا؟ وہ چیخ اٹھا۔ تم واپس آؤ، مجھے خود ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ماں کو پریشان اور روتا دیکھ کے جھنجھلا اٹھا۔ جانتا تھا ایمن اس کی ماں کی جان بستی تھی، وہ اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی تھی، اور اب اس کے ساتھ اسے خود پہ شدید غصہ آ رہا تھا، جو اپنے کام میں اس حد تک مصروف ہو چکا تھا کہ پچھلے کتنے دن سے اسے فیملی تک کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ امی میں بس نکل رہا ہوں، پلیز آپ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہتے کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب حمزہ کا نمبر ڈائل کرتا، سب اپڈیٹ حاصل کر رہا تھا۔ لوگ آپ کی مجبوریوں کی قیمت لگا کر آپ کو خرید لیتے ہیں۔ وہ اس وقت لائبریری میں سرخ رنگ کی فائل پر سر جھکائے کسی گہری سوچ میں مبتلا، ارد گرد سے بے نیاز وہ معصوم چہرے پر پریشانی سے جائے انتہائی سنجیدگی سے اپنے آنے والی زندگی کا بڑا رسک لینے والی تھی۔ لائبریری میں سانس لینے کی آوازیں بھی بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ اس خاموشی کے سکوت کو دروازے کی کھلنے کی آواز نے توڑا۔ آنے والے وجود نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے پاؤں کپ کپاتے جسم کے ساتھ کسی اجنبی سے ملنے جا رہی تھی، جسے فیس بک پر جانتے اسے ابھی 9 ماہ ہوئے تھے۔ یہ آن لائن جان پہچان اس کی مجبوری بھی بن سکتی تھی، وہ سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن زندگی اس پریکٹیکل چیز ہے، کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو کسی اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، لیکن آج تنہائی میں اس کے ساتھ ملاقات لکھ دی گئی تھی، جو سب کی زندگیوں پر نہ مٹنے والا رنگ چھوڑنے والی تھی، اس لڑکی کے لیے بھی اور ملنے کے والے کے لیے بھی۔ یار جو اس کیس میں انوالو ہو رہا ہے سب کو منہ تو بند کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی ابرار بھی اس کیس میں ہمارے ساتھ ہے، یہ ایس پی حسین ملک کیس اٹھانا چاہ رہا ہے، سنا ہے بیچارے کے سر پر ایمانداری کا بھوت سوار ہے، وقاص نے تمسخر اڑاتے کہا۔ ایمانداری کہاں، تم بھی جانتے ہو یہاں پیسہ بولتا ہے، بس پیسہ دیکھنے کی دیر ہے، سب ایمانداری ہوا ہو جاتی ہے، اس کا منہ بھی منٹوں میں بند کرے گی، ہمارا ڈی اے ہی کافی ہے ایسوں کے لیے۔ دراصل جس لڑکی پاس عباس المیر کا نشانہ چھوٹا ہے وہ سنا ہے اس 2 ٹکے کے آفیسر کی۔ زین نے وقاص کے ساتھ اڈے میں داخل ہوتے کہا۔ نشانہ چھوٹا یا چھوڑا؟ وقاص نے زین کی تصحیح کرنا ضروری جانا۔ ویسے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ عباس المیر نے لڑکی پر فائر کیا، کیونکہ وہ تو لڑکیوں کو ان چیزوں میں استعمال کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس لڑکی نے ہی مجبور کیا تھا اس فائر پہ۔ زین نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ مجبوری بزدلی ہے اور عباس المیر بزدل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نہیں مانتا اس نے اس لڑکی پر مجبور ہو کر کوئی گولی چلائی، مجھے لگتا ہے اس نے خود جان کر کے چلائی۔ اور ایک چیز نوٹ کی تم نے، جب اس نے فائر چلایا تو یوں ہی چلایا بس اسے چھو کر گزرے، وہ کمزور جان تھی تبھی بیچاری بے ہوش ہو گئی، ورنہ یہاں ایسے معمولی زخم آنا تو عام بات ہے۔ وقاص نے اب تک جو بات محسوس کی تھی بلا تمہید باندھے کہہ دی۔ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں عباس المیر سمجھنے نہیں آنے والا، یہ بات اب سمجھ آ جانی چاہیے تمہیں بھی، زین نے رشک سے کہا۔ ہاں تم بھی یاد رکھو اس سنڈے ملاقات ہے اس کے ساتھ یہیں، وہ تو وقت ہے اپنا حق وصول کرنے کا، اگر عباس مہربان ہوا تو جان لینا پیسوں میں کھیلے گا۔ وقاص نے سرپوشی کرنے کہا، لیکن زین کا دھیان کسی اور چیز کی جانب جا چکا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم نے اس خاندان کی جاسوسی کروانے کا بولا؟ اندر آتے وہ شہباز کے برابر کی کرسی کو ٹانگ مار کے گراتے اسی کرسی پہ ایک پاؤں رکھتا بولا۔ اس کے انداز پہ مشکل شہباز ارد گرد دیکھتا خون کا گھونٹ پی گیا، جہاں بہت سے گارڈ اور ملازم انہیں دیکھ کر
متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کچھ پل اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا بمشکل خود پہ قابو رکھ پایا۔ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیتے، کم از کم میری پوزیشن کا خیال رکھو یوسف، بیٹھ کے سکون سے بات تو کیا کرو، کیا ہوا ہے؟ وہ بظاہر مسکراتے اس سے بغل قیر ہوتے اب لب کھینچتا بولا، آئندہ تمہارا کسی بھی قسم کا شخص مجھے اس لڑکی کے بارے میں سوچتا بھی ملا تو یاد رکھنا میں سب بھول جاؤں گا۔ برہان یوسف نے زہریلے لہجے میں کہا، اس سے اتنا ہی خاص تعلق تھا تو اتنا لمبا سفر کر کے اس کو نقصان کیوں پہنچایا، اور اب تم یہ احمقانہ امید رکھے بیٹھے ہو کہ کوئی اس کی طرف توجہ دے، بنا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے مقابل کی بازی کا انتظار کرے۔ مت بھولو وہ اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میں بے خبر نہیں ہوں کسی معاملے میں تو جو کرنا ہے کر لوں گا، پھر ایک معمولی مسئلے کو لے کر کیوں اپنا نقصان کروانا چاہتے ہو؟ برہان یوسف بات کاٹتے دھیمے لہجے میں پھنکارا، تم بھی مت بھولو وہ کس خاندان کی ہے۔ یاد رکھنا برہان، اگر جہانگیر نے اپنے راستے تم سے جدا کر لیے تو۔ برہان اس کی بات کاٹ چکا تھا، تو وہ اچھے سے جانتے ہیں برہان یوسف کو راستے بنانا بخوبی آتے ہیں۔ وہ اس کی دھمکی کو جیسے ہوا میں اڑاتے بہت کچھ جتا گیا، تم جانتے ہو میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، بیٹھ جاؤ سکون سے بات کرو۔ شہباز اس کے بگڑے تیور دیکھتا اپنے انداز میں سمجھاتا بولا، شہباز مت بھولو وہ وقت گیا جب میں صرف استعمال ہوتا تھا، اس وقت مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اگر ہوتی بھی تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میرے منع کرنے کے باوجود میرے مشن پر ٹانگ اڑائی جائے، اور اگر اس لڑکی کی طرف کسی کا ایک قدم بھی بڑھا، اگلا قدم اٹھنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور جان بوجھ کر کی گئی غلطی کی معافی میں کبھی دیتا نہیں۔ برہان یوسف کے لہجے میں اس وقت صرف زہر تھا، اور اگلے پل وہ گن کا سیفٹی کیچ نکالتا سامنے کھڑے دو اشخاص پہ اندھا دھند فائرنگ کر چکا تھا۔